بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک بحث جاری ہے۔ اس کے اندر جس کا جتنا بس چلا اس نے اپنا حصہ شامل کیا، اور اس کے اندر جس کا جو دل چاہا اس نے فتویٰ جاری کیا۔ اس سلسلے کے اندر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک ویڈیو بنائی۔ اس ویڈیو کے اندر اس نے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کو غدار قرار دیا، اور اس کے اندر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ قوم اب مفتی منیب الرحمان صاحب سے راضی ہونے والی نہیں جب تک کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے ہوئے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مفتی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن صرف اتنا کہ یہ بڑے ہیں، ان کی داڑھی کا لحاظ رکھو۔ جو بندہ غدار ہے، غدار کی بھی داڑھی نہیں دیکھی جاتی، اس کے اوپر فتویٰ لگتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے میں فتویٰ لگانے والوں کے ساتھ ہوں۔ بالکل درست بات کر رہے ہیں، اپنے فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کے اعتبار سے تو دونوں ہی غلط ہیں، مفتی صاحب کے حامی بھی اور ان کے مخالفین بھی۔ لیکن اگر دین تصوف کو دیکھا جائے تو مفتی صاحب کے مخالفین بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے۔ یہ فرقہ اب قیامت تک ان سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ واپس اسی ملت پر آ کر اعلیٰ حضرت جو دین تصوف کے کسٹوڈین تھے ان کی پیروی کرتے ہوئے باقی فرقوں کو یہ کافر اور مرتد ڈکلیئر نہیں کرتے، جو میں پہلے ڈسکس کر چکا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب پر یہ غداری کا حکم لگانا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جن لوگوں نے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے رجوع اور توبہ کا مطالبہ کیا، ان سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن اختلاف صرف اس بات کا نہیں کہ ان کی داڑھی کو دیکھیں اور حیا کریں اور خاموش ہو جائیں، بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر یہ موقف رکھتے ہیں کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے متعلق جو شرعی حکم کا وہ دعویٰ کیا گیا وہ اصول فتویٰ کی روشنی میں ان پر پورا نہیں اترتا۔ اصول فتویٰ کی روشنی میں ان پر یہ فتویٰ لاگو نہیں ہوتا، اور اس کے علیحدہ دلائل ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر اس پر گفتگو کی ہے، مزید بھی اس کے لیے ویڈیو تیار کی جائے گی۔ تو بہرحال یہاں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ یہ قوم اس وقت تک ان سے راضی نہ ہوگی جب تک کہ اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے ہوئے دیگر لوگوں کو کافر و مرتد نہ کہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے چند مخصوص افراد پر آپ نے فتویٰ لگایا تھا، اور آپ نے اس کے علاوہ جو لوگ اس چند افراد کی غصاخانہ عبارات کو درست جانتے تھے ان پر آپ نے فتویٰ جاری کیا۔ اس سلسلے کے اندر فتاوی رضویہ شریف کی جلد 29 کے صفحہ 211 پر یہ ایک فتویٰ موجود ہے کہ جب آپ سے کسی فاضل دیوبند کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے اس کے جواب کے اندر تحریر فرمایا کہ فاضل دیوبند تو لکھا ہے، تو دیوبندیوں کے جو عقائد ہیں جن پر حسام الحرمین کے اندر فتویٰ لگایا گیا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ ان فتاویٰ کو باطل سمجھتا ہے یا ان کو حق مانتا ہے۔ اگر وہ اس سے ناواقفی ظاہر کرے تو پھر فتاویٰ حسام الحرمین منگوائے جائیں اور اس کے سامنے رکھے جائیں۔ اگر تو وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ فتاویٰ حسام الحرمین کے اندر جو موجود ہیں یہ بالکل حق ہیں، درست لگائے گئے ہیں، تو پھر اس پر دیوبندیت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اگر جو ہے ان کو نہیں مانتا تو پھر اس کا وہ حکم لگے گا۔ اب اس کے اندر یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک ہر دیوبند کا پڑھا ہوا وہ دیوبندی نہیں، دیوبندیت آپ کے نزدیک وہ غصہ خانہ عقائد تھے
جو ان کی کتب کے اندر پائے جاتے تھے، تو ان گستاخانہ عقائد کا نام آپ نے دیوبندیت رکھا، اور جو ان کو حق سمجھے تو اسے آپ دیوبندی سمجھتے تھے، تو اسی کے متعلق آپ کا حکم ہے۔ اب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا سے ہمارا ایک تو سوال یہ ہے کہ وہی فتاوی آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، وہی عبارات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ چند مخصوص افراد ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کے نام بھی لکھے ہیں اور ان کی عبارتیں بھی لکھی ہیں، اور تم بتاؤ کہ یہ عبارات گستاخانہ ہے یا نہیں۔ ان پر اگر جو ہے آپ کہتے ہو گستاخی کا حکم لگتا ہے، یہ درست نہیں ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت پر تان کیوں کی جاتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو اس کے بعد وہ سارے ان کے احکام بیان کیے، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہو، ان کا ذبیحہ کھانے کا حکم ہو، اس کے علاوہ دیگر ان کے ساتھ میل جول کے حکم ہو، تو اعلیٰ حضرت نے وہ اسی بنا پر رکھے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبندیت نام ہی اسی چیز کا تھا۔ اور مزید یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اس کے اندر علماء کا نظریہ نمبر 9 اور علماء کا نظریہ نمبر 18، اس پر وہی عبارات موجود ہیں جن عبارات پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ نے فتویٰ لگایا تھا۔ تو اب اس سے انجینئر سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ عبارات آپ نے لکھی ہیں اور نیچے جو ہے آیت کا حوالہ دے کے وحی کا فیصلہ یہ آپ نے لکھا ہے، تو ذرا یہ بتائیں کہ یہ عبارات جو وحی کے مقابل کھڑی ہیں یہ درست آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر درست ہے تو یہاں لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، اور اگر درست نہیں ہے تو پھر اعلیٰ حضرت پر کیوں تعان کر رہے ہیں؟ اور مزید یہ دوسری عبارت جو ہے جو 18 نمبر اس پہ نظریہ پر لکھی ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل اسی کو بنایا تھا۔ تو جو عبارت قادیانیوں کی دلیل بنتی ہے تو اس عبارت والے پر اعلیٰ حضرت نے اگر فتویٰ لگا دیا اور دیگر پر نہیں لگایا، اعلیٰ حضرت تو فاضل دیوبند بھی ہو تو اس کے بارے میں یہی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ان عبارات کو جو ہے کفریہ سمجھتا ہے، ان پر مطلع ہونے کے بعد، ناواقفی نہیں، مطلع ہونے کے بعد اگر ان کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر اس پر دیوبندیت کا اثر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دیوبندیت انہی عبارات گستاخانہ عقائد کا نام تھا۔ بہرحال اب جو ہے اس نے مزید یہ کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کو معصوم مانتے ہیں، ورنہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ یا ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ کسی معاملے میں ان کی اجتہادی غلطی کے اوپر بریکٹ میں اجتہادی غلطی ظاہر ہے وہ تو انہیں معصوم ہی سمجھتے ہیں آلموسٹ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں مانتے تو ان سے کہیں کہ اعلیٰ حضرت کی 5 بڑی بڑی غلطیاں گنوا دیں، تو ساتھ ہی دیکھیں ان کے منہ سے چال چھوٹنی شروع ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لوگ معصوم نہیں مانتے ہیں۔ جب کہتے ہیں معصوم نہیں مانتے تو پھر غلطیاں بھی تو ہوں گی نا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جس معاملے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اختلاف ہے، کیا آپ کو اس سے اختلاف ہے؟ اس معاملے کے اندر یہ حسام الحرمین میں جن عبارات پہ فتاویٰ لگایا گیا، کیا آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ آپ یہ فتاویٰ درست نہیں سمجھتے تو آپ اس کی وضاحت کریں، عبارات سامنے رکھیں، اپنے ریسرچ پیپر سے بھی یہ نکال دیں، اور جو ہے پھر آپ پر ہم فتویٰ لگائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوگلا پن کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ اس کو معصوم سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم فرشتے، اس کے بعد انبیاء، اور انبیاء کے بعد کسی کو بھی معصوم نہیں سمجھتے۔ تو کوئی بھی امام ہو، ہمارے ائمہ مجتہدین میں سے ہو، آج کے علماء میں سے ہو، مفتیان میں سے ہو، تو کسی کو بھی ہم معصوم نہیں سمجھتے۔ تو جب معصوم ہم نہیں سمجھتے تو یہ خواہ مخواہ اس طرح کا ہم پر الزام لگانا یہ درست نہیں ہے۔ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ نے حضرت فقیہ اعظم محدث بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے اوپر والے جو علماء ہیں ان سے اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیا ہے، اور مجدد جو ہوتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا۔ یہ گفتگو مفتی صاحب کی آپ سن سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ تعاقب کرتے ہیں
کہ امام اہل سنت نے تو یہ کہا تھا، ہمارے اکابر نے تو یہ کہا تھا، آپ ان کی راہ سے ہٹ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعار بھی مجھے امام اہل سنت سے ملا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ، یہ شعار تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اکابر سے اختلاف کیا، انہوں نے علامہ ابن عابدین شامی سے اختلاف کیا، انہوں نے فقیہ النفس امام قاضی خان سے اختلاف کیا، اور امام اہل سنت نے اسے تطفلات سے تعبیر کیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تطفلات ہیں، لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا۔ کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب اس سے بالکل واضح ہوا کہ ہم جو ہے کسی امام کو، کسی مفتی کو، کسی مجتہد کو ہم جو ہے معصوم نہیں مانتے۔ جب ہم معصوم نہیں مانتے تو ہم پر یہ اعتراض کیا جانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ کہنا کہ ان کی خطا اجتہادی کی کوئی جو ہے باتیں وہ 5 جو ہے وہ گنوا دی جائیں، تو آپ کو یہ گنوانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ علماء کے اقوال ہوتے ہیں، ائمہ کے اقوال ہوتے ہیں، ان میں سے جس پر فتویٰ دینا ہے وہ اس وقت کا جو قابل ترین مفتی ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کسی پلمبر نے فیصلہ نہیں کرنا ہوتا کہ کون سا قول مفتبیہی ہے اور کون سا قول وہ مرجوح ہے، یا جس کو آپ جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ خطا اجتہادی پر مبنی ہے، تو یہ کسی پلمبر نے طے نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو نظریہ ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ چند مخصوص افراد کے متعلق کہ انہی پر کفر کا فتویٰ ہے، تکفیر کلی ہم نے نہیں کی۔ یہ بالکل واضح ہمارے جو بھی اکابرین ہیں انہوں نے یہی دیا ہے، اور علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس سے غداری نہیں کی۔ جب اس سے غداری نہیں کی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ معاذ اللہ غدار ہو گئے ہیں مسلک کے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے۔ جو ہم نے بیان کیا کہ ہم تکفیر کلی کے قائل نہیں ہیں، ہم جو ہے مخصوص افراد پر جو ہے حکم لگاتے ہیں۔ یہ الحق المبین کے اندر علامہ سید احمد سے کاظمی حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ چیز واضح طور پر لکھی ہے۔ اور یہی الزام کہ یہ تو تکفیر مسلمین کرتے ہیں، مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے، اس کا آپ نے جواب دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے الحق المبین ہے، اس کے اندر تکفیر مسلمین کے تحت جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے علماء دیوبند کو کافر کہا، رافضیوں، نیچریوں، بابیوں، بہائیوں، حتیٰ کہ ندویوں، کانگریسیوں، لیگیوں، بلکہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ گویا بریلی میں کفر کی مشین لگی ہوئی ہے جس کے نشانے سے کوئی مسلمان نہیں بچ سکا۔ اس کے جواب میں بجز اس کے کیا کہا جائے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کسی مسلمان کو کافر کہنا مسلمان کی شان نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے کا وبال کافر کہنے والے پر عائد ہوتا ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ علماء بریلی یا ان کے ہم خیال کسی عالم نے
آج تک کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلے صفحے پر آپ جو ہے اس چیز کو بالکل واضح طور پر لکھتے ہیں، الحق المبین صفحہ 32 ہے کہ ہمارا مسلک مسئلہ تکفیر میں ہمارا مسلک ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ کفر بول کر اپنے قول یا فعل سے التزام کفر کر لے گا تو ہم اس کی تکفیر میں تعامل نہیں کریں گے، خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلوی، لیگی ہو یا کانگریسی، نیچری ہو یا ندوی۔ اس بارے میں اپنے پرائے کا امتیاز کرنا اہل حق کا شیوا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک لیگی نے کلمہ کفر بولا تو ساری لیگ کافر ہو گئی، یا ایک ندوی نے ایک التزام کفر کیا تو معاذ اللہ سارے ندوی مرتد ہو گئے۔ ہم تو بعض دیوبندیوں کی عبارات کفریہ کی بنا پر ہر ساکن دیوبند کو بھی کافر نہیں کہتے، چہ جائے کہ تمام لیگی اور سارے ندوی کافر ہوں۔ ہم اور ہمارے اکابر نے بارہا اعلان کیا کہ ہم کسی دیوبند یا لکھنؤ والے کو کافر نہیں کہتے۔ ہمارے نزدیک صرف وہی لوگ کافر ہیں جنہوں نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و محبوبان ایزدی کی شان میں صریح گستاخیاں کی، اور باوجود تنبیہ شدید کے انہوں نے اپنی گستاخیوں سے توبہ نہیں کی۔ نیز وہ لوگ جو ان کی گستاخیوں کو حق سمجھتے ہیں اور گستاخیاں کرنے والوں کو مومن، اہل حق، اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، اور بس۔ ان کے علاوہ ہم نے کسی مدعی اسلام کی تکفیر نہیں کی۔ ایسے لوگ جن کی ہم نے تکفیر کی ہے، اگر ان کو ٹٹولا جائے تو وہ بہت قلیل اور محدود افراد ہیں۔ ان کے علاوہ نہ کوئی دیوبند کا رہنے والا کافر ہے، نہ بریلی کا، نہ لیگی، نہ ندوی۔ ہم سب مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اب اس کے اندر بالکل واضح طور پر آپ نے یہ بتا دیا کہ وہ چند مخصوص افراد ہیں جن پر حکم لگایا گیا، وہ بھی وہی جن سے یہ عبارات ثابت ہوئیں۔ اب یہ مرزا کا یہ کہنا کہ یہ اب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کی کتاب ہے اصلاح عقائد و اعمال، اس کے صفحہ 29 پر تکفیر اور فتویٰ کفر جاری کرنے والوں کی بابت شرعی اصلاح۔ اب اس کے تحت آپ لکھتے ہیں، آگے جو ہے ذیلی سرخی ہے، کفر لزومی اور التزامی میں فرق۔ یہ اس کے تحت آپ جو ہے نمبر 4 پر صفحہ نمبر 34، اس پر آپ نے یہ واضح طور پر لکھا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیں کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کا یہ موقف مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے اس سے بالکل موافقت رکھتا ہے، اس سے کوئی بھی غداری نہیں ہے۔ اب اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، آپ نے لکھا کہ اہل سنت کا طریقہ ہے کہ بامحل تکفیر اور بے محل تکفیر میں فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اس کے برعکس ہمارے مخالفین کے شعار پر سب کافر یا سب مسلم کی اندھا دھند پالیسی نہیں اپناتے۔ اب اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ ہم نہ ہی صلح کلی کے قائل ہیں اور نہ ہی ہم تکفیر کلی کے قائل ہیں۔ اگر ہم صلح کلی کے قائل ہوتے، جس طرح کے اب جو ہے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو پھر یہ عبارت نہ لکھی جاتی، اور ہم تکفیر کلی کے قائل ہوتے جس طرح کے مرزا ہم پر الزام لگاتا ہے، تو پھر بھی یہ عبارت نہ ہوتی۔ اب دیکھیں کہ آگے آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ قطعی اور ظنی کفر یعنی لزوم و التزام کفر کا فرق نہیں سمجھتے، مگر وہ دوسروں کو کافر کہتے پھرتے ہیں، جبکہ کسی کو کافر کہنے کا فیصلہ صرف اور صرف فقہا کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے مفاسد بالکل واضح ہیں۔ ولا عبرۃ بغیر فقہا، یعنی یہ تلوار غیر فقہا کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی، ورنہ اندھا دھند بے قصور لوگوں کی گردنیں کٹیں گی۔ اور حقیقت یہی ہے، آج جو فتویٰ بازی ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا پر، یہ غیر فقہا کے ہاتھ کے اندر یہ تلوار دے دی گئی ہے، جس وجہ سے بے قصور لوگ اسی کے اندر آ رہے ہیں۔ اب مزید آگے جو ہے آپ نے
علامہ غزالی زما حضور سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وہی عبارت الحق المبین سے جو ہم نے پہلے جو ہے آپ کے سامنے پڑھی، وہی آپ جو ہے اس کے اندر کوٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو آخری جملہ تھا کہ جو ان گستاخیوں کو حق سمجھتے ہیں تو ان کا بھی یہ حکم ہے، تو اس میں آپ تشریح کرتے ہوئے مزید وضاحت کرتے ہوئے بریکٹ کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ نیز وہ لوگ جو ان گستاخیوں یعنی گستاخانہ معنی پر آگاہ ہوں یا مطلع کیے جانے کے باوجود اس کو حق سمجھتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ نے بالکل واضح طور پر یہ مسلک لکھ دیا، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اصل میں یہی فتاوی کا نچوڑ ہے کہ ہم جو ہیں وہ مخصوص افراد ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی لکھے، اور ان کی ذات کے اندر مزید یہ جو وضاحت میں جملہ کہا کہ جو لوگ اس پر مطلع ہونے کے بعد اس کو حق سمجھیں اور اسے درست سمجھیں، تو وہی لوگ جو ہیں وہ اس فتوے کی زد میں آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس فتوے کی زد میں نہیں آتا۔ اب اس سے علامہ مفتی منیب ارمان صاحب پر فتویٰ لگانے والے ان سے بھی یہ ایک سوال ہے کہ جس طرح علامہ مفتی منیب ارمان صاحب نے یہ بالکل صریح عبارت لکھی ہے جو کہ ہمارے اکابرین کا مسلک ہے، اعلیٰ حضرت کا یہی مسلک ان کے فتاویٰ کی روشنی میں سامنے آتا ہے، اور وہی مسلک حضور غزالی زمان نے الحق المبین میں لکھا، اور الحق المبین سے وہی مسلک جو ہے علامہ مفتی منیب ارمان صاحب نے نقل کیا۔ تو اب جو علامہ مفتی منیب ارمان صاحب کو معاذ اللہ مسلک اہل سنت، مسلک حق، اعلیٰ حضرت کے ان جو ہے نظریات اور ان فتاوی سے غداری کا مرتکب کہہ رہے ہیں، تو وہ لوگ صریح عبارت ان کے صحیح قول کو پیش کریں جس کے اندر علامہ مفتی منیب ارمان صاحب نے اس موقف سے عدول کیا ہو، صریح ہو، تاثر کا پایا جانا، ایہام کا پایا جانا، مبہم عبارت، مبہم جو ہے معاملات وہ یہاں نہیں چلیں گے، کیونکہ یہاں شرعی حکم لگایا گیا ہے تجدید ایمان کا۔ تو جب تجدید ایمان کا صریح حکم لگا ہے تو آپ صریح عبارت، صریح قول اور ایسا فعل جس کے اندر کوئی ابہام، کوئی اور احتمال نہ ہو وہ پیش کریں، تب جو ہے یہ حکم اس پر صحیح لگتا ہے، ورنہ آپ کو اپنے فتویٰ پر غور کرنا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسی ویڈیو کے اندر انجینئر محمد علی مرزا نے اور بھی بہت کچھ وہاں جو ہے بتایا، اور اس کے اندر جو ہے یہاں تک کیا کہ ان کے جو ہے دین تصوف کے اندر باتیں ہیں، اور وہ دعوے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی بڑے ہیں۔ اب جو ہے ادھر جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اور خود کہتا ہے کہ میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور دوسری طرف عبارات دکھاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اندر قادیانیوں سے بھی بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ جرت تو غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی، اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا، اور اتنا ڈرتے ڈرتے آپ اس کے روحانی خزائن پڑھیں نا، اس دجال نے بھی کہا کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت میں شفٹ ہوا ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ تم خیر امت اخرجت للناس، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دعوے نبوت کر دیں۔ اس نے کہا کہ بس نبی علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے لے کر امتی کی حیثیت سے میں چل رہا ہوں، اور میں امتی نبی ہوں، ڈائریکٹ نبی نہیں کہا، امتی نبی کہا، اور ان کا وزیر خود کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، 900 دجال پھر کہنا نکلا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس کی ویڈیوز موجود ہیں، کہتا ہے کہ شکر کرو کہ 73 کے آئین کے اندر تمہیں جو ہے کافر نہیں قرار دیا گیا۔ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے، ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دیوبندی بریلوی یہ دونوں جو ہیں یہ ان کا کلمہ چشتی اور رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ والا ہے۔ میرے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو، یا کوئی چشتی دجال ہو، یا کوئی تھانوی دجال ہو، یا کوئی شبلی دجال ہو، چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے، باطل تعویلات کرتے ہیں، تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔
اور پھر اہل حدیثوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ان کا کلمہ بھی چشتی رسول اللہ والا ہے. اور اہل حدیث کو بھی میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے. تو لہٰذا اہل حدیث بھی تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ ہے کیونکہ تم نے میرے بکس کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لی. اب ذرا اس سے سوال یہ ہے کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ ان کا کلمہ جو ہے چشتی رسول اللہ والا ہے, ان کا کلمہ تھانوی رسول اللہ والا ہے, اور جب تو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی سے بھی بڑا کام کیا ہوا ہے, اور جب تو یہ کہتا ہے کہ شکر کرو 73 کے آئین میں تمہیں کافر نہیں قرار دیا گیا, تو یہ تمام باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ تو بھی ان کو کافر قرار دیتا ہے. اور اگر کافر قرار نہیں دیتا تو اس کا دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ تو قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہے, کیونکہ تو ادھر تو کہتا ہے کہ انہوں نے قادیانیوں سے بڑا جو ہے دعویٰ کیا ہوا ہے, اور دوسری طرف کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں لیکن یہ مسلمان ہیں, ان کو میں مسلمان سمجھتا ہوں. تو آپ خود دیکھیں کہ قادیانیوں سے بڑا جو دعویٰ ہو اس کو بھی مسلمان یہ سمجھتا ہو تو پھر قادیانیوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوگا. اور پھر جو قادیانیوں سے بڑا دعویٰ جن کا ہے ان کے پیچھے کہتا ہے میں نماز کا بھی قائل ہوں, انہیں چندہ دینے کا بھی قائل ہوں. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب قادیانی سے بڑے دعوے والا جو ہے اس کے پیچھے یہ نماز کا قائل ہے تو یہ قادیانیوں کے پیچھے بھی نماز کا قائل ہوگا. یہ ان کو چندہ دینے کا قائل ہے تو قادیانیوں کو بھی چندہ دینے کا قائل ہوگا.